خداوند کریم حدیث قدسی اپنے بندیاں نو مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تیرے تو زیادہ تو نہیں منگدا، مگر اتنا ضرور تینوں آکھنا چاہتا ہوں، جتنا میرا محتاج ہے کم از کم میری اتنی اطاعت کر۔ جو ہے صاحب یہ حدیث قدسی ہے جس کا میں ترجمہ کیتا ہے، اطیعونی بقدر حوائجکم الیہ۔ وہ فرما رہے میری اتنی کر، اتنی میری گل من، اتنا تو میرے سامنے جھک، اتنی میری اطاعت کر جتنا تو میں اللہ دا محتاج ہے۔ میرے محترم سامعین، ساڈا سانس سانس اللہ دا محتاج ہے۔ خدا اگر کسی دا سانس روک لے، دیتی ہوئی نعمتاں واپس لے لے، تو انسان تو اتنا مجبور ہے جو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اسی محتاج بھی ہیں اس دے، لیکن او محتاجی دے بدلے ساڈے کولو کچھ زیادہ نہیں منگدا۔ محتاج تے ہیں نا اسی، جو اتنی نعمتاں دتیاں اس نعمت دے بدلے، احساس دے بدلے، اس عزت دے بدلے، انہاں گھر دے بدلے، زمین جائیداد دے بدلے خدا تواڈے کولو کچھ زیادہ نہیں منگیا۔ وہ صرف اتنا کچھ منگدا ہے، وہ آدھے 1 گھنٹے دے وچوں صرف 15 منٹ صبح واسطہ چاہ جا، 10 منٹ ظہرین چاہ جا، 10 منٹ مغربین چاہ جا، بس نماز ادا کر، میری ہم دیتی ہوئی نعمتاں دا شکر ادا کر، تے پھر مطمئن ہو کے گھر چلا جا۔ تیری نماز جانے، تیرا وقت دا امام جانے، میں قبول کروں۔ یا بسم اللہ، یا علی مولا، گل ٹھیک ہوئے تے اگے چلنا، نہیں تے رخ بدل لینا۔ اور قرآن مجید دے اندر مینوں جو بانیان دی طرف بھی حکم ہے، میں کوشش کردا کہ میں اس تے ذمہ نے 2 گلاں کر ہی لواں تے ذرا خندہ پیشانی نالی سماعت فرمانا۔ قرآن مجید خدا نے جس جگہ تے اپنی اطاعت دا حکم دیتا ہے نال ہی فوراً فرمایا وبالوالدین احسانا۔ جتھے بھی خدا اپنی اطاعت دا حکم دیتا ہے اتھے ضرور فرمایا اس کے اپنے والدین نال احسان کرنا۔ غور فرما رہے ہو صاحبہ؟ ان جتنا بھی خاموش ہو جو پڑھنا تو ہے یہ، جتھے بھی اپنی گل کیتی اسن اپنی فوراً فرما دیتا وبالوالدین احسان۔ میرے اور تواڈے چھٹے امام کو ایک بندے جا کے پوچھے آئی، اللہم صلی علی محمد، کہ مولا خدا جو ارشاد فرما رہے کہ والدین سے احسان کرو، اتھے احسان دا کیا مطلب ہے؟ تو جو ہے صاحبان، اتھے احسان دا کیا مطلب؟ امام نے فرمایا احسان کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ان کو غیظ و غضب کی نگاہ سے مت دیکھنا۔ سنتے رہے ہو؟ کدی ماں باپ نو مولا فرمایا غصے دی نگاہ نال نہ دیکھنا، کبھی ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں کلام نہ کرنا، اور اتھوں تک امام نے فرمایا کبھی اپنے باپ کے آگے لگ کے بھی مت چلنا۔ اے ہے امام فرما رہے ہیں والدین نال احسان۔ ماں باپ اگر بلا رہے ہیں تو امام نے فرمایا سب کم چھوڑ کے سب تو پہلے اپنے ماں باپ نو لبیک آکھ۔ میرا خیال ہے یہ گلاں بھی کدی کدی مجلس سونی لینی چاہیے جی۔ یا علی، میں تو اپنی گل نہیں کر رہا، میں تو معصوم دا فرمان ہی پڑھ رہا۔ فرمایا کدی ماں باپ نو غیظ و غضب دی نگاہ نال نہ دیکھی۔
ایک بندے نے جا کے رسول خدا تو پوچھیا یا رسول اللہ ماں باپ نو اگر بندہ محبت دی نگاہ نال دیکھے اس دا اجر کیا ہے؟ جنہ دے ماں باپ زندہ ہیں خدا زندگی طویل کرے ذرا خیال کرنا تے جے چلے گئے تو او دے بارے بھی میں ایک گل کر لینا اللہ انہاں دے درجات پھر بلند کرے۔ اسا کہ مولا اگر ماں باپ نو پیار نال دیکھیا جائے تو اجر کیا ہے؟ کمال فکرہ جے رسالت ماب دا حضور فرمائے ایک نظر اگر ماں باپ کو پیار سے دیکھو گے تو خدا نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ ڈالے گا۔ یعنی ماں باپ بیٹھے نا تو بندہ پیار نال ماں باپ تی نگاہ دیکھے فرمائے تو ویکھیں گا پیار نال تیرے نام اعمال ایک مقبول حج دا ثواب۔ ہو سکے یا رسول اللہ میں ایک گل کراں؟ فرمائے کر۔ ہو سکے جی میں روزانہ دیکھدا تے روزانہ ہی پیار نال دیکھدا تے پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھدا میرے بارے کیا حکم ہے؟ حضور فرمایا تو جڑی گل پہ کردا ہے تو اے دس کیا خدا دا خزانہ خالی ہو چکا ہے؟ تو جتنی دفعہ پیار نال دیکھدا جائیں گا خدا ہر نظر نال تینو ایک مقبول حج دا ثواب عطا کرتا رہا۔ ہن ایت ہے ماں باپ نو پیار نال دیکھن دا اجر کہ ماں باپ نو پیار نال دیکھو گے تو خدا ایک مقبول حج دا ثواب دے گا۔ اگے رسالت امام نے فرمایا کہ اگر کوئی اولاد ماں باپ نو غصے نال دیکھ لے تو خدا زندگی بھر دی کیتی ہوئی عبادت رائے گاں کر دے گا۔ غور نال سننا صاحبان، زبان میں گناہگار دیے فرمان میرے مولا دے فرمایا اگر غصے نال دیکھو گے اپنے ماں باپ دا چہرہ تو زندگی دی عبادت رائے گا ہو جائے۔ توجہ ہے صاحبان؟ زندہ ہون تو پیار نال دیکھو۔ اور رسالت ماب دا فرمان ایک اور اگر آکو تو میں 4-5 فرمان سنا ہی لینا، تھوڑا جا ٹائم تو ہے یا پھر حضرت رسالت ماب نے فرمایا جو اولاد ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہیں بھول جائے، ان کے لیے فاتحہ نہ پڑھے، ان کی قبر پہ جا کے ان کی زیارت نہ کرے تو خدا ایسی اولاد کو آگ شمار کرتا ہے۔ توڑے تو تھوڑی جی مزید خاموشی تاری کر دے ماں۔ حضور فرمایا تے جیڑی اولاد آگ ہو جائے اس تے جنت حرام ہو ویندی۔ جیڑی اولاد آگ ہو جائے حضور دا فرمان ہے اس تے جنت حرام ہے۔ ماں باپ چلے گئے اور اولاد بھول گئی، فرمایا میدان محشر آگ شدہ اولاد جا کے تھوڑا شمار رہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جس اولاد نو ماں باپ اپنی زندگی آگ کر گئے، بور تو نہیں ہو گئے، جس اولاد نو ایسی بھی تو اولادہ ہیں نا، ہر روز آئی نہیں ہوندی اخبار جب میں اپنے بیٹے کو بوجہ نافرمانی اپنی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ سے آگ کٹ دیتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں بے جیڑی اولاد ماں باپ دی زندگی جو ہو جائے آگ، یعنی نسل تو ختم، گھروں کٹ دیتے گئے، تو رہندہ کدائیں دور ہوئے دے پتہ لگ دے باپ مر گیا ماں مر گئی، وہ ماں باپ دی قبر تے آ جاوے اتھے بے کے فاتحہ پڑھے، انہاں واسطے دعا کرے، جدائی اچ گریہ کرے، قرآن پڑھے، انہاں دے ٹر جان تو بعد جو نیک عمل کرے ثواب انہاں بھیجدا رہے تو خدا ایسی اولاد نو پھر آگ شمار نہیں کرتا۔ جنہاں ماں باپ آگ کر گئے ہیں وہ پیچھے یاد کرن لگ جان، ایسی اولاد خدا آگ شمار نہیں کرتا۔ تو جیڑی اولاد بھول جاوے خدا آگ شمار کرے۔ تو فرمانا اور پڑا حوصلہ ہے۔ سرکار نے جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا جب ماں باپ کی قبر پہ جایا کرو تو اور کچھ نہ کرو تو ایک کام ضرور کیا کرو۔ کام دساں؟
یقیناً تھوڑے علم ہے مولا فرمائے جدے ماں باپ دی قبر تے جاؤ تو ہاتھ قبر تے رکھ کے ایک فاتحہ اور 7 دفعہ سورہ قدر پڑھو. اگوں بھلا ہوئے اس بندے دا جیسے پوچھ لیا کیوں؟ مولا فرمائے جب سورہ قدر پڑھو گے تو جو پڑھ رہا ہوگا اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، جو سن رہا ہوگا اس کے گناہ بھی معاف. جڑا قبر تے بہ کے پڑھ رہے اس کے گناہ بھی معاف، اور جو سن رہے اس کے گناہ بھی معاف. اور میرے خاموش سامعین، میں پہلے تو ان رسول دی حدیث سنائی، حضور فرمائے ماں باپ دا چہرہ پیار نال دیکھو تے ایک مقبول حج دا ثواب. اور ایک جگہ تے آ کے رسالت امام نے فرمایا اگر اولاد ماں باپ دے ٹر جان تو بعد شب جمعہ انہوں دی قبر تے چلی جائے اور دنیا تو جام تو بعد قبر دی زیارت کرے تو خدا ایسی اولاد نو بھی ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی سمجھ؟ ایسی اولاد نو بھی خدا ایک مقبول حج دا ثواب. اور ایک جگہ تے میرے نبی نے فرمایا 5 قسمہ ہیں صدقے دیاں، 5 قسمہ. غور نسو 5 قسمہ ہیں صدقے، جتے ایک دے بدلے 10، ایک دے بدلے 70، ایک دے بدلے 700، ایک دے بدلے 7,000، ایک دے بدلے 7 لاکھ. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. ایک دے بدلے 10، ایک دے بدلے 70، ایک دے بدلے 700، ایک دے بدلے 70,000، ایک دے بدلے 7 لاکھ. اور حضور نے ان 5 قسمہ دے وچوں ایک قسم فرمائی، فرمایا اگر اولاد اپنے ماں باپ کی ضعیفی پہ خرچ کرے یا بیمار ہو جائیں تو ان پہ خرچ کرے تو ایسی اولاد کو خدا 1 کے بدلے 700 عطا فرماتا. میں گل ٹھیک کر رہے ہیں یا؟ ماں باپ بیمار ہو چکے ہیں اور فرمایا اگر صاحب وسائل ہو تو ماں باپ تے خرچ کرو. خرچ کرو گے، ایک خرچ کرو گے، ایک دے بدلے خدا 700 عطا فرما. اور ایک گل آخری کر لینا، فرمایا ایک دے بدلے 7 لاکھ خدا اتھے دیں دے جتھے مومن دین دے طالب علم تے خرچ کرے. حدیث رسول دی، حضور فرمایا دین دے طالب علم تے خرچ کرو گے تو ایک دے بدلے 7 لاکھ عطا فرمائے. لیکن شرط ہے خلوص بھی اور ولایت علی ابن ابی طالب. بس کر دئیے یا 4 گلہ اور کر لی؟ اگر زندہ ہیں ماں باپ تو قدر کرو، یقیناً قدر کر دیو. لیکن ممبر تے آ کے کھڑے ہونے دا مقصد یہ نہیں ہوندا کہ اگلے نو بے قدرے ہی سمجھا جائے، بچیاں تک گل پہنچ جائے. کالے جوان ہون گے انہاں نو پتہ چلے ساڑے ماں باپ دی عزت کیا. دنیا جنت دی تلاش ہے، چاہے جنت مل جائے، جنت مل جائے. جنت گھر بیٹھیے تو اس دا احترام کوئی نہیں. بھئی ماں دے قدمت تلے خدا جنت نہیں رکھی. جنت گھر موجود ہے تو احترام کوئی نہیں، لوگ عزت ہی نہیں کرتے. ماں بلا رہی ہے، اولاد نو فکر ہی کوئی نہیں. ایک بندے رسالت ماں نو جا کے آکھے یا رسول اللہ میری ماں ضعیف ہے، سر نہ سٹ جاوے ہے، یہ گلہ سن لوے ہے تو یاد رکھے ہے میری ماں ضعیف ہے، نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، لیکن میں ماں دی خدمت کرداں. اٹھنا ہوئے سہارا دے کے اٹھینا، پیاس لگے اشارہ کر دیے پانی دینا، بھوک لگے اشارہ کر دیے روٹی دینا، وہ دی ضروریات دا خیال رکھدا، اتھو چاہ کے اتھے بٹھا دینا، وہ جو چاہم دیئے میں کردہ. ماں سہ جان دیئے میں ساری رات نال بیٹھا رہنا. اتنی گلاں کر کے دے تو یا رسول اللہ کیا میں ماں دی خدمت دا حق ادا کر لیا؟ اگر تسی اشارہ سمجھو تو جی اشارے لطف ہو سکے جی میں ماں دی جڑی خدمت آئی حق ادا کر لے. حضور مسکرا کے فرمیندن بس اتنی جلدی، اتنی جلدی تو سمجھ گیا تو ماں دی خدمت دا حق ادا کر رہے. پھر سرکار نے فرمایا تو جدہ بچپن اچ بیمار ہویا ہاں تے تیری ماں او ایک رات چاہ کے جڑا تین جھولی چ پا کے تے بیٹھی رہی ہے نا، تو اس ایک رات دی خدمت دا بھی اجر ادا نہیں کر سکتا.
وہ ایک رات تے سواگری زندگی تے بکری گل ہے نا، ایک رات دی خدمت دا بھی اجر عطا نہیں کر سکتا۔ ایک مومن ہائی جڑا امام حسین دی قبر تے ویندا ہی، امام حسین علیہ السلام دی قبر تے ویندا ہی، اور بعض تاریخ یہ فکرہ حضرت ابراہیم مجاب دے نام نال بھی مشہور ہے، بعض تاریخ ایک اور شخصیت دے نام نال بھی موجود۔ اس نے ساری زندگی ماں پیو نو نہ نہیں کیتی۔ بھائی جان پریشان تو نہ ہو، غور کرے جی، باقر خان ذرا ادھر ویکھے، اس نے ساری زندگی ماں باپ نو، بولو تھوڑا جہا، اگر گلہ نہیں پسند آ رہی ہیں تو مسائب شروع کر دینے۔ بھائی ماں باپ کو جا کے نہ او سکوں، نہ میرے تو نہیں ہوندہ، میں نہیں کر سکتا، یا کوئی عذر، اس نہ نہیں کی۔ غور کرے، او ایک ہر سال ویندہ ہی کربلا، ہر سال کربلا، ایک سال ٹریا، او بڑھڑا پیو منجی تے پیا، او سا کہ بیٹا کدے؟ ابا جی کربلا۔ او سا کہ میں بھی جانا ہے، کیا کیا ہے؟ میں بھی جانا ہے، تے اسی تو نہ کدی کیتی نہیں۔ او سا کہ نہ تو میں ابا جی نے کدی کیتی نہیں، میں کہا جی بسم اللہ۔ سا کہ میں تو جوان نہیں، میں پیدل جانا ہے، ابا جی ضعیفن، میں گیا بازار جو ایک سواری لئی کرائے تھے، سواری تے چاہ کے ابا جی نے بہایا مہار نپی تے ٹرن لگا، تے بڑھڑی ماں بولی کدے؟ اما کربلا۔ او سا کیا میں بھی جانا ہے، تے جتنے چپ کر گئے ایسا کیا نہ تو میں کدی کیتی نہیں، تے سواری ہکا ہائی، او سا کیا میں ماں نو نہ کیتی نہیں، سامان اٹھایا تے ماں نو چاہ کے موڑیاں تے بہا لے۔ او سا کہ میں ماں نو موڑیاں تے بہایا، ہاتھ سامان ہے، دوے ہاتھ سواری دی مہار ہے، اتے ابا جی تے میں کربلا لے پاسے ٹر پہ۔ کسے ویلے ماں نو بہندام سواری تے، کسے لے باپ نو بہندام اپنے موڑیاں تے۔ اسا کہ سارا سفر، یا بولو گے یا چپ کر کے سن جاؤ گے، سارا سفر انہیں گزار دا آیا اور خدمت دا اجرے ملے۔ اسا کہ جی میں کربلا دی سرحد تے قدم رکھیا تے سامنے میں نو قبر حسین نظر آئی، متھے تے ہاتھ رکھ کیا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اگو جواب آ گیا علیکہ السلام یا عبدی اللہ۔ او ماں باپ نو چاہ کے، جڑی ماں باپ نو لے کے کربلا پہنچے، او دی خدمت دا اجر امام حسین نے جواب دے دیتا، تیرے تے میرا بھی سلام ہوئے۔ تسی جا کے سلام کرو، جواب تو انو آندہ ہے لیکن اسی سن نہیں سکتے۔ وہ ایسا مومن ہے، اسا کیا ماں باپ دی خدمت میں کیتی اس طرح کہ اسا کیا اس سفر تو بعد پھر میں جتنی دفعہ بھی کربلا گیا اور میں زری دے سامنے کھلو کیا کہنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین، ہر دفعہ امام حسین دا جواب آندائی علیکہ السلام یا عبدی۔ غور فرما رہے ہو صاحب؟ یہ جنت دے دروازے ہیں جس دا نام ہے ماں اور باپ، موجود ہیں تو قدر کرنا۔ یہ نعمت چھن گئیاں تو پچھے پھر بندے نو ریشم دے بستر تے بھی نیند نہیں آندی۔ باپ ضعیف ہوئے نا ماں ضعیف ہوئے، یہ پتہ ہوئے نا اندر ماں باپ ہیں تے باہر جتی پئی ہوئے نا، ماں باپ دی جتی پئی ہوئے، اولاد پر سکون ہوں دی کہ چلو ماں باپ بیٹھے تھے ہیں، جتی نو ویک کے نیک اولاد پر سکون ہو جاندی کہ اندر میرے ماں باپ موجود۔ آخری گل کریے تے تھوڑی زحمت تمام کرا۔ ایک مومن، آج شب بدھ ہے، منگل دا دن گزرے، بدھ دی رات ہے، بالکل اسی رات نے متعلق تھی گل۔ شب بدھ اس نے 40 شب بدھ مسجد سہلچ جا کے ایک عمل کیتا۔ میرا اگر حافظ دا کام کر رہے تو میرا خیال ہے جو میں عشرہ تھے محرم دا پڑھی اسے جو میں گل کیتی آئی، اگر میں نو یاد ہے تو میں کیتی ہے، پھر دہرات ہے۔ شب بدھ تواڈے ساڈے بھی واسطے بھی حکم ہے، اگر چاہندے ہو وقت امام نال ملاقات ہو جائے تو 40 شب بدھ مسجد سہلچ گزارو، خالی جا کے بیٹھنا نہیں، عبادت ہے گزارو۔
سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ تڑپ نہ لی ہوندہ ایک کام، تڑپ ہوئے گی تو بندے کرنگے۔ ایک سال پورا چاہیے 40 شب بدھ، منگل دا دن گزر کے بدھ دی رات، یا 40 شب جمعہ مسجد کوفت گزارو، یا 40 شب جمعہ امام حسین دی کربلا چ گزارو حرم وچ بیٹھ کے، تو وقت امام نال ملاقات ممکن ہے۔ او چاہندہ امام وقت نال ملاقات، 40 شب جمعہ شب بود او مسجد سہلت جا رہے، غور فرما رہے ہو یا نہیں صاحبان؟ میں مزید تھوڑے واسے پریشانی دا سبب نہ بنا، میرے گل کسی دا دل تے اتر جائے، میرے آن دا حق ادا ہو جائے۔ او بابا جی 39 شب بود گیا، 39 آخری شب بود آ گئی، یعنی مثلا آج آخری آئی تے آج اس نو اتھے جانا آئی تے ممکن آئی مولا دی ملاقات۔ ادوں وہ گھروں نکلیا، کنا تے آواز آئی، ہائے ہائے ہائے، ایک تکلیف والی آواز، مڑ کے ویکھیا تو باپ بیمار اور بستر تے بیماری دی وجہ تو تڑپ رہے۔ ہو سکے باپ نو تڑپ دا ویکھیا بھی باپ بیمار بھی ہے، پریشان بھی ہے۔ ادوں خیال اے بھی آئی بھی ادھے آج آخری اتنی محنت سال پورا کٹ کی آیا، آج وقت امام نال ملاقات بھی چاہتا ہوں، کراں تے کرا کیا؟ پھر دل لے خیال آ گیا، اسا کہ اس طرح کردہ بھی جلدی چلدہ تیز قدمہ نال جا کے مسجد اعمال ادا کر کے تو پھر میں واپس لوٹا ہوں، میں ممکن ہے کہ مولا نال ملاقات ہو جائے۔ باپ نو تھے بستر تے تڑپدا چھوڑ کے او ٹر پیا۔ غور کرے غور کرے غور کرے، او بابا جی ٹر پیا۔ اور میں نہیں پتا تھوڑا معیار سماعت کتنا میرے نال ہے اور کتنا کوئی پیچھے رہ گیا، انہیں سمجھو جو پوری مجلس دا نچوڑے۔ او سا کہ میں تیز قدم جا رہا ہائی کہ میں جلدی پہنچ جاواں، جلدی عمال کراں تے واپس لوٹو۔ سا کہ میں ادھر سے جا رہا تھا، میں نے سر اٹھایا تو سامنے سے ایک گھوڑے سوار آ رہا تھا کہ جڑے پہنچ گئے ہو وہ پہنچ گئے ہو، سامنے تو ایک گھوڑے سوار آ رہے ہیں۔ میرے سامنے آ کے اس میں سلام کیتا، میں بے نیازی نال جواب دیتا، مجھ سے کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں مسجد سہلہ جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ عمال کرنے جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ وقت کے امام سے ملاقات چاہتا ہوں، آج آخری دن۔ انہوں نے بڑے روبدار آواز فرمایا واپس لوٹ جاؤ، تمہارے ضعیف باپ کو تمہاری ضرورت ہے۔ بیٹھے ہو صاحبان، میری مجلس پہنچ گئی تھوڑے تک۔ یہ بے ساختہ بولو، میں اپنے واسطے دعا سمجھی، واپس لوٹو تمہارے باپ کو تمہاری ضرورت۔ کہ اتنا روب اور جلال ہے اس آواز کہ میں نہ چاہندے بھی پیچھا مڑ پیا۔ اس کہ جیسے ہی میں پیچھے مڑا تو پھر اسی کی آواز آئی، جاؤ ہم نے تمہاری زیارت کو قبول کر لیا۔ ہو سکے آواز کنل ٹکرائی، ہم نے تمہاری زیارت کو قبول کیا، تو میں تڑپ کے جو پیچھے مڑا تو میرے امام جا چکے تھے۔ سمجھ آیا کتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا؟ پر میں ہم نے زیارت قبول کر لی ہے، جاؤ تمہارے ضعیف باپ کو تمہاری ضرورت ہے، ادھر چلو۔ خدا را یہ نعمتاں گھر موجود ہیں تو انہاں دی جتنی قدر کر سکتے ہو کرو۔ جنہاں دے زندہ ہیں خدا انہاں دی زندگی دراز کرے، جنہاں دے چلے گئے ہیں خدا انہاں دی قبراں تے رحمتاں دا نزول فرمائے۔ کدی فراموش نہ کرنا اپنے ضعیف ماں باپ نو، کیونکہ تواڈی اصل تواڈی بنیاد تواڈے ماں باپ ہے۔ اور اے نعمت عظمی ولایت علی ابن ابی طالب رضاداری امام حسین تو انہوں دے کے گئے۔ آج اتھے بیٹھے ہو تو اپنے ماں باپ دی وجہ تو بیٹھے ہیں، میں اتھے کھڑا تو اپنے ماں باپ دی وجہ تو اتھے کھڑا۔ اے جڑا میں پڑھ رہا اے میرا بولنا، اے سب جو الفاظ میرے منہ چو نکلیں اے ثواب میرے ماں باپ تک بھی پہنچ رہے۔ وہ نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا۔ سمجھ آ رہی صاحبان؟ زندہ ہے تو قدر کرنا۔ بڑی عظیم ہستی ہے جس کا نام ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ
بس میں جس جگہ تے آنا ہی میں اس جگہ تے پہنچ گیا. میرے مولا نے فرمایا اگر نوافل نماز ادا کر رہے ہو اور باپ آواز دے تو جو نماز میں پڑھ رہے ہو وہ بلند آواز سے پڑھنے لگ جاؤ تاکہ تمہارا اونچا بولنا تمہارے باپ کے کانوں تک پہنچ جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہا. اور اگے امام نے فرمایا اگر ماں آواز دے تو نوافل نماز توڑ کے اپنی ماں کو لبیک کہو. یہ گل ذہن وچ رکھنا نوافل نماز دی گل ہو رہی ہے، واجب نہیں توڑی جا سکتی. لیکن نوافل نماز اگر ماں آواز دے رہی تو امام نے فرمایا پھر نماز توڑ دو. بندہ ٹر گیا میرے مولا امام کاظم کھول اور اسا کہا کہ مولا میں صحت مند ہاں، میرے وجود طاقت بھی بہت ہے، میں جہاد کرنا چاہنا لیکن میری ماں نہیں چاہتی. تو امام نے فرمایا پھر اپنی ماں کی مانو، ماں کی طرف لوٹ جاؤ. مولا کیوں؟ فرمایا تمہاری ماں کی ایک رات کی تم سے محبت تمہارا 1 سال جہاد کرنے سے افضل ہے. ماں دی 1 رات دی محبت مولا فرمایا تیرے 1 سال اللہ دی راہ جہاد کرن تو افضل. خدا تھوڑی عبادت قبول فرمائے. جو کچھ میرے ذہن چ آ رہی آئی میں فوراً جناب تک پہنچا رہی آئی. نیتاں تو واقف میرے مولا دی ذات ہے. امام حسین تھوڑی عبادت قبول فرمان. 2 ہی لفظ آکھنا چاہنا، زندان کھا گیا میرے مولا دی زندگی. بھلا وے تھوڑا جڑی ہائے نکلی جے اے ہائے مرحومین واسطے باعث رحمت بنے. اس ہائے دا ثواب بھی انہاں دتا کرو. منت کردہ جتھے مجلس گئے کرو نا، جتھے گئے کرو روو یا ہائے کرو ٹھڈا سا برو اٹھ دیا اے بھی آکھیا کرو میرے اللہ جیڑا میں غریب دی غربت سنی ہے اے دا ثواب میرے خاندان دے مرحومین تک پہنچا دے. او بھی خوش ہو سین توڑے واسے اتھے دعا کرتے. میں نے یاد تکیتا سنا زندان میں آکھیا کھا گیا میرے امام دی زندگی. دن میرے امام دن حکم بھی بانیان ہے. تفصیل نہیں جانا چاہنا، 2 گلاں کرنا چاہنا. ایسا غریب کہ جس دے وجود تو آج تک لوہے دے زنجیر نہیں لتھے. آج بھی میرے مولا اپنی قبر کڑیاں چ پابند ہیں. بہت سونی ہائے کر لیجے یہ ذکر توڑی نسل چلے. کیڑا دن ہے جیڑا اتھے تلا گنگ مجلس نہیں روز سن دے ہو لیکن ویکھو نا ایتھے آگ لگی ہے جیڑی بجھ دی نہیں. اے ہونے باہر نکلو گے تو پوچھ لے سو کل کوئی مجلس ہے. دیکھو روز تسی سوچ رہے ہو مجلس کتے. آج بھی کڑیاں پابند ہیں. مفاتی الجنان دے وچ ایک زیارت ہے میرے مولا دی. او دا ایک فکرہ پڑھ کے میں 2 وینڈ کرنا چاہنا. زساق المرزوز بحلق القیود. اے او غریب ہے جے دے پورے جسم تے لوہے دے زنجیر تے سادات بالخصوص معاف کرے ترجمہ ایو یہ جڑا میں پڑھ دا پیاں تے اگے زنجیران دی وجہ تو امام دے جسم دی حالت اے ہو گئی آئی جتھے ہاتھ لگ دائی گوشت رٹ کے ڈھے پھر. میں صدقے جاواں جتھے کسی دا ہاتھ لگ دائی امام دے وجود دا نقصان ہوگا. اور پھر امام دے زیور آج تئی نہیں لتھے. توڑے رون واسے ایک جملہ وسیلہ بنا لینا. ادھا ہی میں پڑھ سکتا، میں ہر گل تو کھول نہیں سکتا. جس ویلے بغداد دے مزدوراں نے میرے امام دا جنازہ چاہ کے پل بغداد تے رکھ دیتا. اچھا میں تا بڑے پردے گل کیتی آئی تائیں توڑی ہائے نہیں نکلی. ایک آواز آ گئی ہے میں آکھیا رکھ دیتا. روز جو سن دیو میں توڑے تو پوچھنا چاہنا رکھیا ہن یا سٹ کے گئے ہن. امام دا جنازہ اور جس لے مومنین نو پتہ لگیا نا جو ساڑھے امام ٹر گئے وہ آئے جنازے دے اٹھے تھے. او مولا نو سر تو لے کے پیروں تک زنجیرہ چ ڈٹھا نے. مومنین رل کے لگے گئے ایک لوہار کھول بھی آ ساڑھے امام دے زیور لہا کے. اے ہاتھ جوڑی کھڑا 5 منٹی اور پڑھنے بکھایا.
وہ آیا تے اس نے تھوڑے امام دے جسم تے زنجیر ویکھے، وہ دے ہاتھ کمبڑ لگ گئے، تو دے ہتھوں اوزار زمین تے ڈھہن لگ گئے، تے اوزار سٹ کے نا مولا دے جنازے کول بے کے بیٹھا دے، مولا ناراض نہ ہوئے ہے، زنجیر تے لے جاسن پر ہڈیاں ترٹ جاسن، تواڈی ہائے نکلیے یا پاسے تو سین دا وین ہے، نہ لہا جے قید نب گئی تا قبر بھی نبھا ویسی، الحمدللہ جے قید نب گئی تا قبر بھی نبھا ویسی۔ آج رات کیڑیے 22 اور 23 رجب دی شب، اسی شب دے متعلق جڑا جملہ ہے وہ سن لو، ایک وین کرنا چاہنا۔ زندان اچ بیٹھے ہیں، زندان اتنے دو روایتیں، ایک کہ اج دی رات 22-23 دی رات، ایک کہ 23-24 دی رات، یعنی جڑی کل والی رات ہے یا اس رات دا فکر ہے یا اج دی رات دا فکر ہے۔ زندان اچ بیٹھے میرے مولا، میں اتھے ہی ایک وین کروں، ایک بے غیرت نے آ کے کڑیاں ہلائیاں، قیدی امام سر جائے، کیوں آئے ادھی رات لے؟ ادھے قیدی انگور کھواویں آیا، یہ تو ساری غربت ہے، ایسا کہ انگور کھواویں آیا، امام تڑپ کے فرمیدن سوچ کے کھوا، میں نو پہلے زندان کھا گیا، سیدہ دن سوچ کے کھوا، میریاں دھیاں دور آندیاں، رب جانے میرے ہاتھ پیر کون بڑے سی، اللہ قبول فرماوے، انہوں زہر دی لوڑ تا کوئی نہیں، جنہوں زندان کھا گیا، ظالم زہر دے چھوڑیے فجر دوے لایا، میرے امام نے صد مار کے فرمایا زہر دا دے گئی ہیں کڑیاں لہا، کتے وینا ہے فرمایا گھر وینا، تل گنگا لیا گھر دا نام آیا، تنزیہ لے جنالا عشق ادھے قیدی، تیرا بھی کوئی گھر ہے، سیدہ دے 19 پترے 18 دھیاں، بغیرت آدھے کدی ملن تا کوئی نہ آیا، امام آدھل زخم نہ دکھا، وطنوں کئی ٹرے، نہ میڈو آئے نہ بھیڑا دو ولے، میرے بچڑے زندان نچ رول گئے، میرے بچڑے تے شہر بن گئے، میرے بچڑے جنگل رول کے مر گئے، ہو سکتا ہے یہ آخری فکر ہوئے تھوڑی ہائے بلند ہو گئی، مجلس مکمل ہو گئی، ظالم دے میں نہیں لہندا، امام جلال چاہ کے فرمیندے نہ لہا، میں تیرا قیدی تا نہیں، میں اللہ دی رضا دا پابندہ، تکبیر دی آواز بلند کی دیئے، کڑیاں ترٹ کے زمین تے ڈھے پیا، اے مجلس مکرنا لیے گھر لگے بندو، قائنو کوئی تھی مٹی تے ستی نظر آوے، ہر پیو نہ دنیا بھول وین دیئے، دھی نو چیسی پلنگ دے سمے سے، ارمان سے گل دا امام گھر چائر 18 دھیاں مٹیاں تے ستیاں، وال کھلے ہوئے نہ ہار دھی دا سار چمدے، تل گنگا لیا ہے گدھیے جندے پیر چمدہ رہے، تے رو رو کے اندر ہے تے رلنے کم دیا، ہائے راوہ وچا میری دھینا تو کھبا، راوے آوی آوکھا ویلا، سفرہ وچا ایک نام عباس دا، چاوے سیدہ دے اوکھا ویلا وی، شان غازی تے بڑے ماڑے، الحمدللہ توڑے آنسو آگے ایک وین رہ گئے، پھیلاؤ جھولی باب الہوائی دی غربت ہے، چلو پھر آکھ لینا غریب آدھائے تائے رلنا قوم دے، ہائے راوہ ویچا میری دھینا تو گھب، راوے سیدہ دے آوی آکھا ویلا، جے سفرہ ویچا ایک نام عباس، دا چاوے ایک وینو کرا جڑا
جڑا ہر کے ماں دی جھولی تو سنیا ہے امام پہ مل دے ہیں دو دھیاں اٹھ دیاں آئیاں کوئی ہتھاں دے زیور کوئی گل دے زیور کوئی پیران چم دیئے ہر دھی دی ہکو وینا ہے بابا ایک گل دا جواب دے کتنے سال قید رہے سیدہ دے 14 سال 14 سال دا نام سن کے آدیاں ساڑیاں گزر 28 ہائے عیدہ گیا نائے منگ دیاں منت اے لائیوان اچھا سار دے وال کھلے دیا ہائے آج سار وچ مٹیاں پائی وان کوئی اے جنایا کھے بے وارسا ایتا تولانک ولائی وان میں غلط تھا میں مولا دا مجرم ہوا میں انہی روایت پڑھے امام دھیانوں مل کے ٹور گئے تریوی دی ادھی رات میرے مولا دنیا چھوڑیے ترے دہاڑے جنازہ سلاخہ تے کھڑا رہے تو ان سمجھ نہیں آئی چوتھے دہاڑے اعلان ہو گئے قیدی مر گئے کوئی وارث ہے تا میت لے کے ٹر جاؤ اے بے غیرت ہارون سپاہیاں لے کے آئے امام دا جنازہ سلاخہ دیا اے علم تے ہاتھ رکھ کے دائم نہ امام دا جنازہ چایا کوئی نہ معاف کرے اے غریب دے پیرا جو نپ کے لے کے ٹر گئے جتھوں جتھوں گزر دگی ہے زمین دا رنگ بدل نہ رہے ایک کالے برکے آلی بی بیا جیڑی بغداد یا گلیاں چلو لیا رو رو کے دیا یہ دیا دیا رلیا اور ویچا جنگلہ دے یا درد گیا ہے مکھائے میں آ گیا اور میرا قیدی بچڑا دیسا کبار تیاب میرے اللہ تینو بغداد دے بے جرم قیدی باب الحوائج دا آدیا یہ دیاں دیاں رلیاں جنازہ چاہو کے پل بغداد رکھ دیتا برداشت کرو تگلی روایت پڑھ لینا تے بے غیرت اعلان کر کے آدن رافضیاں دا امام مر گئے او کوئی ہے داؤ میت لے جاؤ اچھا پاگل نہیں جڑے بیٹھے رونے ہیں مسلمان آکے کپڑا ہٹا کے آدھیان ساڑھا کچھ نہیں لگدا اور رومانہ لیا ایدو اعلان ہوئے قیدی دا کوئی وارث ہے ایک مومنہ بی بی آکے آدھیے حیاء کرو اے امام میرا ہے بغداد دا قیدی اجا اے پیرون دی آئی یا ہاتھ بار کے آدھیا ہاتھ جاؤ اے دے وارث آ گئے بے غیرت آدھر تنکی میں پتہ لگ گئے اکھا تے ہاتھ رکھے آدھیے جیڑی ٹر دے رکھ دیئے او ہاتھ پاسے تے معلوم تھیندہ لہرائے جین فضا پٹیاں بندی رہیے یا سین زینب دی مائے جیندہ سار زخمی ہے او زینب ہے خدایا باب الحوائج دا واسطہ بقیت اللہ دے ظہور تعجیل فرما اس مجلس دا ثواب سید کوثر حسین بخاری انہاں دی اہلیہ سید شوکت حسین بخاری سید زوار حسین اور مومن مخصوص دی والدہ خدایا انہاں دے نام اعمال جس مجلس دا ثواب درج فرماؤ میرے اللہ سانو ماں باپ دی عزت عظمت کرن دی توفیق عطا فرماؤ جنہاں دے ماں باپ ہیں انہاں دی زندگیاں دراز فرماؤ جنہاں دے ٹر گئے انہاں دے درجات بلند فرما دعا منگواں توڑی اکھاں جانسو یقیناً ہو سی آمین ضرور رکھے میرے اللہ
سبنوں بغداد دے بے جرم قیدی دی قبر دی زیارت کرواؤ، کربلا دے غریب دی قبر دی زیارت کرواؤ، مسافر شام دی قبر دی زیارت نصیب فرماؤ، حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرماؤ۔ تینو امام دے کڑیاں جے پابند میت دا واسطہ ساڑھے ہاتھ کھلے ہوئے اسی کھلے ہتھاں نال دعا منگدے ہیں۔ امام 14 سال رکوع وچ کڑیاں لے ہتھاں نال دعا کر دے ہے، تین امام دے رسیاں لے ہتھاں دا واسطہ سانو وقت دے امام دی معرفت عطا فرماؤ، امام وقت دی زیارت نصیب فرماؤ، اس نگری تے اس ذکر دا سایہ اسی طرح قائم فرماؤ۔ خدایا ذاکرین دی حفاظت فرماؤ، وائزین دی زندگی دراز فرماؤ۔ سن کے روندے ہیں تے سن کے روندے رہنے، اساں نہ اے گھر اجڑدا ڈٹھا، نہ مسلماناں نو اے گھر لٹدا ڈٹھا۔ ایک اگ لگی ہے جناب زینب دے خطبیاں تو بعد، میرے اللہ تین واسطہ اس گھر دی عزت تھا جڑا خون بیٹھا روندا ہے، اس امام نو اذن ظہور عطا فرما۔ میرے مولا جلدی آ جاویں تک غریب قیدی دے زیور لے جاوے، تین واسطہ تیری عزت تھا جڑیاں دعاواں لے کے بیٹھے گھر پہنچن تو پہلے قبول فرما۔ خدایا اگر مولا دی مجلس چوں کوئی خالی ٹر گیا تیری شان دے خلاف ہے، اپنی رحمت نو ویکھ ساڈے گناہاں نو نہ ویکھ، تیری رحمت وسیع ہے ساڈے گناہ تھوڑے، تو گناہگاراں تے رحم کریں تیرے کرم دی انتہا ہے۔ خدایا تین تیری عزت دا واسطہ کوئی بے گھر رے گھر عطا فرماؤ، کسی کو اولاد کوئی نہیں سہلے اولاد عطا فرماؤ، نمازی بڑھن دی توفیق عطا فرماؤ، نمازیاں عزادار بڑھن دی توفیق عطا فرماؤ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔